السلام علیکم. یہ بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگیں پانی کے مسئلے پر ہوں گی. بھارت نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کر دیا ہے. اس نے دریائے چناب کا پانی روک کر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ایک گھٹیا پڑوسی اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آخرکار اس نے اپنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کر دیا. بگلیار کے مقام پر دریائے چناب کا پانی روک کے بھارت نے پاکستان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ایسی کسی بھی کوشش کو جنگ گردانا جائے گا. عملاً پاکستان پر حملہ کر دیا ہے بھارت نے، اور پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پاکستان بھارت کے ہر ایکشن کا منہ توڑ جواب دے گا، خواہ اس کے لیے ہمیں بھارت کے اندر ان ڈیمز کو تباہ ہی نہ کرنا پڑے جن کے ذریعے پاکستان کا پانی روکا جا رہا ہے. سندھ طاس معاہدے کے تحت 6 دریاؤں کا پانی کا فیصلہ ہوا تھا. 3 دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کو مل گئے تھے، جبکہ چناب، جہلم اور سندھ پاکستان کے حصے میں آئے تھے. ان 3 دریاؤں کا پانی بھارت کے پاس روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور بگلیار ڈیم کے مقام پر پاکستان کا پانی روک کر بھارت نے آبی جارحیت کی ہے. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل. سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان بھارت کا پانی نہیں روک سکتا. بھارت جو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ رن آف دا ریور کوئی ڈیم بنا لے. یعنی بگلیار کے چناب دریا پر اس نے بگلیار کے مقام پر ایک ڈیم بنایا ہے، جس کے ڈیزائن پر پاکستان کو شدید اعتراض تھا. پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارت اس ڈیم کے ذریعے پانی روکنے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے. پاکستان نے اس مسئلے کو ہر فورم پہ اٹھایا، ہر عدالت میں لے کے گیا، عالمی عدالت میں، ورلڈ بینک کے پاس لے کے گیا، اور بتایا کہ ہمارا پڑوسی ایک بہت گھٹیا ملک ہے، یہ گھٹیا پن کرنے سے باز نہیں آئے گا، اس کے پاس تھوڑی سی بھی صلاحیت آگے اگر پانی روکنے کی تو یہ ضرور اس کو استعمال کرے گا. اور یہی ہوا. ہم کہتے رہے، ہمارے کہنے کے باوجود تھوڑی بہت رعایت عالمی عدالتوں نے بھارت کو دے دی، اس اندازے پر کہ شاید بھارت گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کرے گا. لیکن ان کا واسطہ بھارت سے شاید براہ راست نہیں پڑا. ہمارا تو واسطہ پچھلے 77 سال سے بطور ملک، اور اس سے پہلے 1000 سال سے ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا رہا ہے، اور جو گھٹیا پن کا مظاہرہ وہ کر سکتے ہیں انہوں نے آج کر کے دکھا دیا. بگلیار ڈیم کے مقام پر بھارت نے پاکستان کا پانی روک لیا ہے. مرالا وہ مقام ہے جہاں سے جموں کشمیر سے پاکستان کا پانی چناب کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. کل تک 35,000 کیوسک پانی مرالا سے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا. آج بھارت نے اس کو یکسر روک دیا ہے، اور آج پانی کا فلو صرف 4,300 کیوسک ہے. یعنی بھارت نے 31,000 کیوسک پاکستانی پانی اپنے پاس روک لیا ہے. پاکستان میں جو زراعت کے لیے پانی کی ضرورت تھی اس کو روک کر اس نے پاکستان کے ایگریکلچر پر حملہ کیا ہے، اس نے پاکستان کی معیشت پر حملہ کیا ہے. یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بھارت نے ایسی کون سی فیسلٹیز بنائی ہیں جہاں پر وہ پاکستان کا پانی روک سکتا ہے. اگر ہم بات کریں چناب کی، تو چناب پہ تو ہم نے بتایا کہ بگلیار ڈیم ہے. بگلیار ڈیم پر وہ پانی روک سکتا ہے. اس کے پاس بہانے کیا ہے؟ وہ کبھی کہتا ہے جی کہ ہمارے پاس تو ڈی سلٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم اپنے ڈیم کی صفائی کرنے کے لیے پانی روک رہے ہیں. اب سوچنا یہ ہے، اندازہ یہ لگانا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک یہ پانی روک سکتا ہے. تو وہ یہ پانی زیادہ سے زیادہ 5 دن، اور کم سے کم 5 دن، اور میکسیمم اگر وہ بہت آگے لے جانا چاہے تو 2 ہفتے کے لیے پانی روک سکتا ہے. اس کے بعد وہ مجبور ہوگا کہ پاکستان کا جو پانی اس نے روک رکھا ہے وہ پاکستان کو پورے کا پورا دے دے، کیونکہ ابھی اس کے پاس ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے جس سے کہ اس پانی کو وہ کہیں یوٹیلائز کر سکے. وہ پانی روکے گا جب اس کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت ایک خاص حد تک ہے. اگر وہ جب صلاحیت ختم ہو جائے گی تو مجبوراً اس کو وہ پانی پاکستان کی طرف بھیجنا پڑے گا. پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی اس وقت سیلاب کی صورت میں پاکستان کے اندر داخل ہو، کیونکہ ایک وقت میں پانی کو جمع کر لیا جائے. جب پانی جمع ہو جائے گا اور اس کو اکٹھا کر کے چھوڑا جائے گا تو وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لے گا. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں ہیڈ مرالا کے مقام پر اتنی کیپیسٹی ہے کہ پاکستان اس طرح کے سیلاب کو ہینڈل کر سکتا ہے. تو بھارت کمینگی کا مظاہرہ تو کر سکتا ہے فی الحال، لیکن وہ مستقل طور پر پاکستان کا پانی روکنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہاں پر بگلیار میں جو اس کے پاس فیسلٹی ہے وہ رن آف دا ریور ہے. 450 میگا واٹ کا اس نے ایک ہائیڈرو پروجیکٹ وہاں پہ بنایا ہے جس سے وہ بجلی پیدا کر رہا ہے، جس کی انڈس ٹریٹی کے تحت اس کی اجازت ہے. لیکن پانی روکنے کی اجازت اس کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ جہلم پر بھی اس نے اعلان کیا بھارت نے کہ اب ہم جہلم پر بھی کارروائی کرنے والے ہیں. جہلم کا بھی سمجھنا پڑے گا کہ جہلم کا دریا بھارت کے اندر 2 دریاؤں کی صورت میں بہتا ہے.
کشن گنگا دریا جسے ہم دریا نیلم کے نام سے جانتے ہیں پاکستان میں, اور جہلم دریا. یہ دونوں دریا پاکستان میں داخل ہونے کے بعد مظفر آباد شہر کے اندر آ کے مل جاتے ہیں 2 میل کے مقام پر. اب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کس طرح سے اس کو مینیج کیا ہے, اس نے دریائے جو نیلم ہے یعنی کشن گنگا نیلم کا جو کشن گنگا دریا کا پانی ڈائیورٹ کر کے اس کو جہلم دریا کے اندر پھینکا ہے. یعنی اور بیچ میں ایک تالاب ہے, ایک ڈیم ہے, ایک جھیل ہے جس کے اندر پہلے کشن گنگا سے اس جھیل کے اندر پانی لایا جاتا ہے اور اس جھیل سے پھر دوبارہ جہلم کے اندر پانی ڈال کے اس کو پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے. اس جھیل کو بھرنے کے ذریعے اگر وہ اس جھیل کو بھرتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو ایک صلاحیت مل جاتی ہے کہ پاکستان کے پانی کو وقتی طور پر روک سکتے ہیں. وہاں پر بھی وہ کم سے کم 2 سے 4 دن اور زیادہ 2 ہفتے تک پاکستانی پانی کو روک سکتے ہیں. اس کے بعد فلو اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ان کا ڈیم اس پانی کو نہیں روک سکتا, اور نہ دریاؤں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس پانی کو مستقل طور پر روک سکیں, اور نہ ان کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی فی الوقت موجود ہے کہ جس سے اس پاکستانی پانی کو نکال کر اپنے استعمال میں لائیں یا اس کو بھارت میں کسی زرعی مقصد کے لیے استعمال کر سکیں. فی الحال جو وہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو چند دن کے لیے پریشان کر سکتے ہیں, 2 دن سے لے کر 2 ہفتے تک, زیادہ 2 ہفتے بعد ان کی یہ آبی جاریت خود اپنی موت مر جائے گی. لیکن یہ دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ بھارت ایک گھٹیا ملک ہے, بھارت ایک شرارتی ملک ہے, بھارت ایک بدفطرت ملک ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر کے اپنی ٹریٹیز اپنے معاہدوں سے بھی پیچھے ہٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پڑوسی پریشان رہیں اور ان کو جتنا ان کی معیشت کو نقصان, ان کی زراعت کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے, خواہ اس کے لیے اس کو اپنے ملک کے اندر فالس فلیگ آپریشنز کرنے پڑیں. پہلگام واقعہ اس کی فائن ایگزامپل ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ڈیپ اسٹیٹ نے اپنے کنٹرول علاقے میں کیا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا, اور ایک بہت پرانا منصوبہ جس پر وہ 3 سال سے کام کر رہے تھے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنا ہے. 3 سال سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہونے دی, اور اب عملاً اس کو انہوں نے ان پلیس کر دیا ہے. انہوں نے اپنے انٹینشن شو کر دیے ہیں, بغلیار پہ پاکستان کا پانی روکا اور اعلان کیا ہے کہ وہ کشن گنگا ڈیم کے ذریعے دریائے جہلم کا پانی بھی روکیں گے اور پاکستان کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کو بھی نقصان پہنچائیں گے, کیونکہ جب کشن گنگا ڈیم کا پانی ڈائیورٹ کر کے جھیل میں لایا جائے گا اور جھیل سے دریائے جہلم میں لایا جائے گا تو جو چشمہ ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے اس میں پاور جنریشن میں رکاوٹ پیدا ہوگی. تو اس طرح سے پاکستانی زراعت اور پاکستان کی وابڈا کے شعبے کو بھی اس سے نقصان ہوگا. تو پاکستان کے پاس بھی اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجیز ہیں. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ پاکستان اپنے حق کے حصول کے لیے عالمی عدالت میں جائے. پاکستان انٹرنیشنل گارنٹیئرز کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ جناب آپ نے 1960 میں گارنٹی دی تھی, آپ ان سے بھارت سے, ہم نے آپ سے جب بھی کہا تھا کہ یہ ایک بہت گھٹیا ملک ہے اور یہ معاہدوں پر عمل نہیں کرتا, لیکن آپ نے اس کی گارنٹی دی کہ آپ اس سے عمل درآمد کروائیں گے, تو آپ اس سے عمل درآمد کرائیں. اگر وہاں سے ورلڈ بینک سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم اس کو عالمی ثالثی عدالت میں لے کے جائیں, اور عالمی ثالثی عدالت میں پہلے ہی پاکستان کے حق میں فیصلے کر چکی ہے, اور پاکستان بہتر انداز میں بتا سکتا ہے. بغلیار کے معاملے پہ, بغلیار کے ڈیم پہ پاکستان نے عالمی ثالثی عدالت سے رابطہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہمارا پڑوسی بہت گھٹیا ہے, اس کے پاس اگر کیپیسٹی آ گئی کہ یہ پانی کو روک لے گا تو یہ ضرور روکے گا. تو پاکستان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ انٹرنیشنل فورمز پر جا کر بتائے کہ ہم آپ کی گوش گزار پہلے بھی کرتے رہے تھے, ہمارا پڑوسی بہت گھٹیا ہے, دیکھیں ہمارے مطالبے کو آپ نے اس وقت نہیں مانا اور آپ نے بھارت میں ٹرسٹ کیا, اس کے بعد میں ٹرسٹ کیا اور اس نے اپنے وعدے توڑتے ہوئے اب وہی کچھ کر دکھایا, یعنی کہ وہ پاکستانی پانی کو اپنے ڈیمز میں روک رہا ہے. 2 ہفتے تک وہ روکے گا اور پاکستان کی زراعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو پاکستان عالمی فورمز پر یہ مسئلہ اٹھا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر عالمی فورمز پر بھی ریلیف نہیں ملتا تو پاکستان کے پاس آخری آپشن, جس کا میں نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں جنگیں پانی کے مسئلے پر ہوں گی, اور پاکستان جو کہ ٹیل پر ہے, یعنی جب کوئی دریا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو جہاں پر دریا اینڈ ہوتا ہے تو اس ملک کا, اس علاقے کا, اس دریا کے پانی پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے. دریا سندھ کا پانی اگر تبت سے آ رہا ہے اور بیچ میں بھارت کے علاقے سے یا لداخ سے گزرتا ہے بھارتی ایڈمنسٹریٹر ایریا سے, تو بھارت اس کو نہیں روک سکتا معاہدے کے تحت, کیونکہ اس پانی پر ہمارا حق سب سے پہلے ہے. دریا جہلم کا پانی ہمارا حق سب سے پہلے ہے. ہم نے معاہدے کے تحت, ایک تو انٹرنیشنل جو رولز ہیں اس کے تحت ہمارے پاس یہ حق آ جائے گا, ہمارے پاس یہ حق پہلے سے موجود ہے. ہم نے تو سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنے 3 دریاؤں کا حق تحفے میں
بھارت کو دے دیا. اس کے باوجود پاکستانی 3 دریاؤں پہ بھی بھارت ایسی انسٹالیشنز بنانے کی کوشش مسلسل کر رہا ہے, اور وہ اس کا اعلان بھی کر چکا ہے کہ ہم سندھ طاس معاہدے کو معطل کر رہے ہیں اور اب ہم پاکستان کے پانی کو روکیں گے. اور اگر وہ پاکستان کے پانی کو روکنے کے لیے کوئی مستقل نظام یا انتظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے پاس جنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا, اور پاکستان کو یہ آپشن ہر صورت میں اڈاپٹ کرنا پڑے گا, پاکستان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اور پوری پاکستانی قوم اس کے لیے تیار ہے. پاکستان, دوسری خبر آج ہم جس کا ذکر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج اپنے دفاعی میزائل فتح کا ایک اور کامیاب تجربہ کیا ہے. فتح جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے, یہ روایتی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. الفتح کے ذریعے پاکستان بھارت کے اندر ان کی دفاعی انسٹالیشنز کو بہترین طریقے سے نشانہ بنا سکتا ہے. یعنی بھارت کے جو اسٹیبلشمنٹس ہیں, ان کی انسٹالیشنز ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ فوج کی فارمیشنز ہوتی ہیں کہ آپ ٹینکوں کی فارمیشنز آ رہی ہیں, یہ پیدل فوج کی فارمیشنز آ رہی ہیں جن کو آپ نے اٹیک کرنا ہے, ان کو بھی اٹیک کر سکتا ہے. لیکن یہ جو میزائل ہے, اس کے اوپر جو وار ہیڈ ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ ان کے عسکری گوداموں کو نشانہ بنا سکتا ہے, یہ ان کی چھاونیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے, یہ ان کے ان سائلوز کو نشانہ بنا سکتا ہے جہاں پر میزائل رکھے جاتے ہیں, یعنی ان کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. یعنی پاکستان اس میزائل کے ذریعے, فتح میزائل کے ذریعے ایک ایسی صلاحیت حاصل کر چکا ہے جس کے ذریعے وہ بھارت کے اندر موجود ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر کے اس کی تمام دفاعی تیاریوں کو مفلوج کر سکتا ہے, اس کو اندھا کر سکتا ہے. بھارت کے پاس کوئی نیکسٹ پلان نہیں ہوگا, اس کے عسکری گوداموں کو تباہ کر سکتا ہے. یہ میزائل اتنے اچھے وارہیڈز لے جاتے ہیں کہ جو نہ صرف سرفس پہ حملہ کر سکتے ہیں بلکہ زیر زمین پینیٹریٹ کر کے نیچے جا کر پھٹنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو پاکستان کا یہ میزائل, النصر میزائل تو ایٹامک وارہیڈز لے جانے کی وجہ سے ایک علیحدہ ہی مقام رکھتا ہے, اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کو تباہ کرنے کے لیے وہ سب سے بیسٹ علاج ہے. اور یہ جو 120 کلومیٹر رینج کا یہ جو میزائل جو آواز کی رفتار سے 2 سے 3 گنا زیادہ رفتار سے ٹریول کر سکتا ہے, اس کا پاکستان کے پاس آ جانا پاکستان کے لیے ایک بہت زبردست خبر ہے, ایک سنگ میل ہے, ایک گیم چینجر ہے. یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کو بھی تباہ کرے گا اور یہ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی تباہ کرے گا. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے مزید اپڈیٹس پہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل.